الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، باہر جو احباب کھڑے ہوئے ہیں دین کی باتیں ادب سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ اندر مل کر بیٹھنے کی فکر کرے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کی باتیں دھیان اور توجہ سے سنیں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بدلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارا بھاؤ بہت بڑھا دیا، عمریں ہماری کم کر دی۔
60 साल 70 साल, اور ریٹ ہمارا بہت بڑھایا، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا، پچھلی امتوں میں ان کی عمریں بہت ہوتی تھی لیکن ریٹ ان کا اتنا زیادہ نہیں تھا۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کے وہاں 400 سال میں جا کر بچہ بالغ ہوتا تھا، لڑکا ان کا۔ وہ بوڑھا کب ہوتا ہوگا، شادی کب کرتا ہوگا، مرتا کب ہوگا، آپ سمجھے نا۔ اور ہمارے یہاں یہ کہ 15 سال میں شادی ہو جاتی ہے، 20 سال میں کبھی کبھی جو ہے باپ دادا بن جاتا ہے، نانا بن جاتا ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے۔ عمریں ہماری کم کر دی لیکن بھاؤ بہت بڑھایا۔ کیوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ فضائل بہت بیان کی، فضائل اس امت کے لیے، کیا وضو کرو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کہا میاں بیوی ایک دوسرے سے خالی محبت سے مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ جھڑنے لگیں گے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں محبت سے تو 10 انگلیاں اس کی ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے، تو ان انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں۔ جیسے پانی کا نل جو ہوتا ہے، آپ نل کھولو تو پانی کیسا گرتا ہے، دھڑ 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 دھڑ، ایسا اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث میں بتایا۔ سبحان اللہ و بحمدی ایک مرتبہ پڑھ لے آدمی تو جنت میں سونے کا درخت لگ جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھ لے تو 2 درخت لگ جاتے ہیں۔ جنت میں لکڑی نہیں ہوتی، جنت کے جو درخت ہے وہ سونے کے تنے ہوتے ہیں، اس کے تنے سونے کے۔ مدینہ منورہ میں بیان کیا تو مستورات میں تو وہاں بیان کر کے نکلا تو ایک چھوٹی سی لڑکی نکلی، اس نے کہا حضرت میں نے جنت میں 50 درخت لگا لیے، یعنی 50 مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھا میں نے، 50 درخت لگ گئے۔ آگے چلے تو اس کی بڑی بہن آئی، اس نے 50 لگائے، میں نے 100 لگائے۔ یہ فضائل بیان کی کہ پچھلی امت میں فضائل تھے، یہ کہا نا، اشراق پڑھنے کے فضائل، تہجد پڑھنے کے فضائل، اوابین پڑھنے کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کیا کہ روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں۔ کتنے حج بھائی؟ 5 نفلی حجوں کا ثواب ہم روزانہ لے سکتے ہیں۔ اور کیسے لے سکتے ہیں؟ جو آدمی اپنے گھر سے نماز کے لیے چلے اور مسجد میں آوے تو اسے ایک یعنی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ نفلی حج ہے لیکن اس کا حج کا ثواب ملتا ہے۔ 5 نمازیں ہمارے یہاں، 5 حجوں کا ثواب روزانہ ہم لے سکتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا نہیں۔ نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، کرنے والے کم ہیں۔ کیوں کرنے والے کم ہیں؟ اس لیے کم ہے کہ وہ یقین والی معیار نہ، یقین والا معیار نہیں۔ میوات کی جماعت تھی، نظام الدین سے روانہ ہوئی اور میوات میں پہنچی تو وہاں جا کر وضو کرنے لگے تو ایک بڑے میاں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ یہ کیوں رو رہے چچا؟ یہ فرمایا یہ سب کے پاس مسواک ہے، میں مسواک بھول گیا، تو ان کو تو جو ہے مسواک والی نماز کا ثواب ملے گا، میرے پاس مسواک نہیں ہے تو مجھے بغیر مسواک والی نماز کا ثواب ملے گا۔ اب میں رو رہا ہوں کہ کہیں سے اللہ میرے لیے مسواک کا انتظام کرے، کہیں سے میرے لیے مسواک کا انتظام کرے، کہیں سے میرے لیے مسواک کا۔ تو کسی نے کہا میں لاتا ہوں وہاں تو درخت بہت ہوتے ہیں نا۔ ایک آدمی اوپر چڑھا، اس کو توڑ تاڑ کے مسواک لا کے دیا، لے مسواک والی نماز پڑھ۔ وہ استحضار ہے، نیکی کا استحضار، کہ بغیر استحضار کے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آج کل ہمارے اندر غفلت بہت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے زوال کی سب سے پہلی علامت ہے غفلت۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ غفلت آئی، یہ کہ یہ آدمی ڈوبا۔
بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ دینے کے لیے بہت کھول دیا اللہ نے۔ ایک دعا بتائی حدیث شریف میں، آدمی صرف ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ اب بتاؤ، پڑھوا دوں آپ کو دعا؟ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو ایک مرتبہ پڑھ لے، جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئیں۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، کرنے والے کم ہیں۔ میری جتنی کتابیں آتی ہیں، میرے جتنے ترجمے آتے ہیں، تقریباً 17 قسم کے ہمارے قرآن آ گئے، الگ الگ ترجمے اور وقف والا قرآن، تجوید والا قرآن، یہ 17 قسم کے۔ میں ہر جگہ پر ہماری کتابوں میں یہ دعا لکھوا دیتا ہوں اور نیچے حوالہ لکھ دیتا ہوں کہ کم سے کم امت ایک مرتبہ تو پڑھ لے، نیکیاں تو مل جائے گی۔ آج نیکیوں کی ہمیں قدر نہیں ہے، نیکیوں کی قدر حشر کے میدان میں ہوگی۔ ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہوگا، ایک نیکی کہ آئے گا اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کچھ تیرا ٹھیک ہے، ایک نیکی لا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ایک نیکی، میں ہاں تو کیا سمجھے گا، ایک نیکی تو کوئی بھی دے دے گا، تو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جائے گا، امی ایک نیکی دے دو، جنت سامنے ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک نیکی، بس ایک نیکی۔ تو ماں کہے گی بھائی تو کون ہے، میرا تیرا رشتہ ہی نہیں ہے، بھاگ یہاں سے، ابھی تو میں پریشان ہوں، میرے بات نہیں ہے۔ باپ بھی انکار کرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا وہ انکار کریں گے، بھائی انکار کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ بیوی انکار کرے گی، بھائی انکار کرے گا، شوہر انکار کرے گا، یہ ماں باپ انکار کریں گے۔ اب پریشان ہے، دنیا میں نیکی کمانا کتنا آسان ہے اور وہاں نیکی کمانا کتنا مشکل ہے۔ ایک نیکی کی وجہ سے پریشان رہے گا، روایتوں میں آتا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ یہ کہے گا کہ اللہ، دنیا میں جس سے میری محبتیں تھیں آج تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں قیامت، اور یہ کچھ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کب آئے گی، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اب دن قریب آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالات آئیں گے دنیا کے اندر، اتار چڑھاؤ، دنیا کروٹ لے گی، کروٹ جیسے کروٹ لے رہی ہے، کبھی یہاں حال، کبھی یہاں حال، کبھی یہاں حال، کبھی یہاں حال۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب 3 بڑے بڑے حالات 3 ملکوں پر آئیں گے۔ کتنے ملکوں پر بھائی؟ 1 اربوں پر آئیں گے جو بھی چل رہے ہیں، ایک مغرب میں آئیں گے یعنی امریکہ وغیرہ، یورپ امریکہ، اور ایک مشرق میں آئیں گے یعنی چائنا وغیرہ۔ یہ 3 جگہوں پر حالات آئیں گے، اس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ یہ شروع ہو گیا، یہ لیندے اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گیا۔ ایسے حال آئیں گے کہ سود کو حلال سمجھے گا۔ اب تو سودی کاروبار کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، پہلے تو سودی کاروبار کو برا سمجھتے تھے، لیکن اب تو برا بھی نہیں سمجھتا، اب تو جو ترقی سمجھتا ہے کہ ارے پیسے آ رہے ہیں، کہ اپنا اس کا معبود جو ہے وہ پیسہ ہو جائے گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب جو ہے برادریاں پہلے سود چھوڑ کر دین کی طرف آئی تھی، اب دین چھوڑ کر سود کی طرف جا رہی ہے۔ سود کا دھواں بھی گھر میں پہنچے گا، بیت اللہ کو اللہ اٹھا لے گا، حرم شریف مسجد نبوی کے اندر کتے داخل ہو جائیں گے، تو صحیح حدیث ہے۔
منبر پر پیشاب کریں گے کتے منبر شریف پر، مدینہ خالی ہو جائے گا. لوگ نام بھول جائیں گے. نام کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، یونس، الیاس، نام بھول جائیں گے. تو کیسے کریں گے؟ یا مومن یا کافر، یا مومن یا کافر، یا مومن یا کافر. نام بھول گئے. یہ علامتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے قیامت قائم، دنیا کو اللہ اکھاڑ پکاڑ کر پھینک دے گا. جاؤ، جس نے اچھا عمل کیا وہ جنت کی طرف، جس نے برا عمل کیا وہ جہنم کی طرف. اللہ کے یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہوگا، اللہ کہیں گے ایک نیکی لا. اللہ پاک ایک نیکی میں کہاں سے لاؤں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ روتا ہوا واپس آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے راستے میں ایک آدمی ملے گا، یہ کہا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ بہت پریشان ہے، سارا حشر کا میدان تجھے دیکھ رہا ہے، تو بہت پریشان ہے. کہاں جا رہا ہے بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ تو کیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی اگر مجھے ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو کیا کہے گا؟ تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے. میرے پاس ایک ہی نیکی ہے. تو دیتا ہے؟ ارے دیتا ہوں. وہ بھی رزق لے گا حشر کے میدان میں. دونوں کو دونوں اللہ کے دربار میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لائے نیکی؟ کیونکہ اللہ پاک کسی نے دی تو نہیں، لیکن یہ اجنبی دوست ہے، اجنبی. یہ کہہ رہا ہے یہ نیکی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نیکی دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ کہا. اللہ پاک میں نے سوچا کہ غریب کا بھلا ہو جائے، ایک نیکی سے مجھے تو جنت ملنے گی نہیں. بھئی ایک نیکی سے مجھے جنت تو ملنے گی نہیں، جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے. تو چلو میں کم سے کم اس پر احسان کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہے نیکی؟ وہ کہے گا یہ نیکی ہے. اس نے نیکی کی ہوگی کوئی چپکے سے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میں سخی کا سخی ہوں، تو مجھ پر سخاوت دکھلاتا ہے، اے جبریل دونوں کو جنت میں داخل کر دے. یہ کیا جبریل ادخلاہما کلاہما فی الجنہ. حشر کا میدان میں سب کھل کر آئے گا کہ مولوی صاحب کیسے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کیسے تھے، یہ امیر صاحب کیسے تھے، یہ پیر صاحب کیسے تھے، یہ مرید صاحب کیسے تھے، یہ مریدن کیسی تھی، ان کی تنہائیاں کیسی تھی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں کچھ لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ پاک ہم نے دنیا میں تو بہت نیکیاں کی تھی، بہت چلے لگائے تھے ہم نے، یہ گئے کہاں؟ بہت 3 چلے لگائے تھے، بہت 3 دن دیے تھے، بہت ہم نے جو قرآن پڑھے تھے، بہت حج عمرے کیے تھے، ہمارے کھاتے میں تو خالی ہے، سارا کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ہاں تم نے چلے لگائے تھے، تم نے 3 چلے بھی لگائے تھے، تم نے جو ہے حج عمرے بھی کیے تھے، نیکیاں کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، تمہارے سارے چلے وہاں چلے گئے. اسے کہتے ہیں خسارہ. کہتے ہیں نا کہ خسارے میں رہے آدمی. اور خسارے میں نیکی کرے اور جہنم میں جائے، کہ نیکی کرے اور جہنم میں جائے. اسی لیے آج کل میں کہتا ہوں بے دین دیندار نہیں بننا، اور اپنا دین کھو کر دین کا کام نہیں کرنا. آج اپنا دین کھوئے، اپنی نماز کھوئے، اپنا قرآن کھوئے، اپنے اور جو دین کا کام کر رہا ہے. کس نے کہا ہے تجھے موڑی کھانے کا؟ ایسا کہ موڑی ضائع کر کے کر رہا ہے تو اپنا دین پر چلو اور دین کا کام کرو. یہ اصل یہ بے دین دیندار یہ امت کو تباہ کر دیتا ہے. امت پر جو حالات آئے ہیں بے دین دینداروں کی وجہ سے. بے دین دیندار کا کیا مطلب کہ حلیہ ہے دینداری کا اور خود بے دین ہے. میں مہاراشٹر کے ایک علاقے میں گیا تو وہاں 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر کے درمیان میں لوگ ہمیں لے گئے. جہاں جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں نا، یہ ہمارے گھر پہ چلو، ہمارے مدرسے میں چلو، ہمارے تھوڑے سے خانقاہ ہے وہاں چلو، وہاں چلو. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ محنت کر رہے ہیں تو تھوڑا ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں. ابھی جو ہے کچھ مولوی صاحب ملے کہ بھئی 18 علماء کی ہماری جماعت ہے، ہم کام کر رہے ہیں. تو بھئی اچھا اب 18 علماء سے ہم مل نہیں سکتے،
کون علماء ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن ساتھی ہیں ہمارے، پہچانتے ہیں ہم۔ ساتھیوں نے کہا میں نے 18 علماء کو 18 تسبیح دی میری، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ پہلے 4 نام تھے، اب ڈابھیل میں گیا تھا مفتی صاحب کے پاس، وہاں سے ایک نام اور دیا کہ ایماندار۔ ڈابھیل میں گیا تھا، وہاں پروگرام ہوا مدرسے میں، سارے طلباء جمع تھے، تو میں نے کہا بھائی مفتی صاحب تو کبھی طلباء کتنے ہیں آپ کے یہاں؟ کہ 100 طلباء ہیں بخاری شریف میں دورے میں۔ تو میں نے 100 تسبیح مفتی صاحب کو دی، مفتی احمد صاحب کو، بھائی کل سبق ہوگا، ہم تو صبح چلے جائیں گے، یہ سارے ایک ایک تسبیح سب کو دے دینا، وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ تو یہ 18 مولوی صاحب تھے، تو 18 کو میں نے ایک ایک تسبیح دے دی، ہمت افزائی۔ چلو یہ تسبیح مل گئی، اب ایک ایک کے پاس بیٹھنا کرنا تو نہیں ہو سکتا، تو میں اس پر سناتا ہوں۔ میں نے مفتی صاحب کا قصہ سنایا کہ حضرت مفتی صاحب مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور بہت اہتمام سے ملاقات کرنے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، مفتی احمد صاحب۔ تو میں نے جب ڈابھیل میں تھے تو وہ بھی فارغ، ہم بھی فارغ، ہمیں تو ایک بیان کرنا تھا علماء میں، وہ طلباء میں، بیان کر کے پھر آرام کر کے تہجد پڑھ کے ذکر کی مجلس سے بیٹھ کر دوسری جگہ ہمارے پروگرام تھے، ہاسوٹ وغیرہ جو ہے، ہاسوٹ ہے، باڈولی ہے، یہ ساری جگہوں پر ہمارا جانا تھا۔ ہم عقل کو جا نہیں سکے، مولانا کی طبیعت خراب تھی، مولانا تھے نہیں وہاں۔ خیر تو مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ مفتی صاحب میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، طواف زیارت کر کے، اور ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، یہ کہا کہ حضرت دعا کرو میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی مہربانی کرنا، مدرسہ کھولنا لیکن دکان مت کھولنا، اللہ ہمجا کے نا، سمجھ گئے نا؟ وہ سمجھ گیا، وہ سمجھدار آدمی تھا۔ دکان مت کھولنا، یہ بے دین دینداری والی زندگی مت گزارنا، امت اسی میں ڈوبی ہے، ایسے لوگوں نے ختم کیا ہے امت کو۔ تو میں مہاراشٹر میں ایک جگہ گیا، 3 کلومیٹر میں 3 مدرسے، اور 3 بھائیوں کے 3 مدرسے، بتاؤ۔ میں نے کہا تو دکانیں، ان کی وجہ سے امت ڈوبی ہے، وہ کیا کا دین کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے بے دین دیندار نہیں بننا۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ کتنی بڑی چیزیں فرشتے سفارش کریں، یعنی فرشتے اللہ کو کہیں گے گھیرے میں ڈال کے لائیں گے، یوں عزت کے ساتھ، اور ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا کہے گی بھائی کتنا ہارا مانسوں سے آ رہے ہیں، کتنے دیندار ہیں، دیکھو نا فرشتے لا رہے ہیں عزت کے ساتھ۔ مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گے، یوں گھیرے میں ڈال کر لائیں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اللہ کہیں گے بھی کیوں لائے، کیا بات ہے بتاؤ؟ تو فرشتے کہیں گے ربنا ما رأینا منہم شرقت، اے ہمارے پیارے رب، ہم نے ان سے کبھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، کوئی گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، اسلام نے ان کے گناہ لکھے ہی نہیں، گناہ کرے تو لکھے نا۔ اور جب بھی دیکھا تہجد میں دیکھا، جب بھی دیکھا مشوروں میں دیکھا، دن کے کاموں میں دیکھا، جب بھی دیکھا چلے میں دیکھا، قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھا، جب بھی دیکھا اسی حال میں دیکھا۔ ہم نے ان کے لیے نیکیاں لکھی ہیں، ہم سفارش کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ پاک ما رأی، حدیث کے جملے ہیں، ما رأینا منہم شرقت، ہم نے ان سے کبھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، اس لیے ان کے نامہ اعمال میں برائی ہے ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ ہم سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان کو جنت میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا آپ نے کوئی برائی نہیں دیکھی، کرنا لاؤ نامہ اعمال۔ اب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اٹھا کے دیکھیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں الٹا، اور اللہ زمین پر دے ماریں گے۔ یہ کہیں گے انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے، ان سب کو جہنم میں داخل کرو۔ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ وہاں چالاکی نہیں چلتی، دنیا میں تو ہیرا پھیری چل جاتی ہے، ایک کو بیوقوف بنا دیا، ایک کو ٹوپی پہنا دیا، ایک کو یہ دے دیا، ایک کو یہ کر لیا، ایک کو یہ کر لیا، وہ چل جائے گا۔ دنیا میں پردہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، وہاں پردہ نہیں ڈلتا، اس لیے وہاں جانا ہے۔ میں تو میرے بارے میں کہتا ہوں کہ میں مر کے جاؤں گا اللہ کے پاس،
اللہ کہیں گے میاں یونس کیا لائے آپ؟ تو میں کہوں گا اللہ بخش تھوڑی دیر تھوڑا انتظار کرو، میرے ابا کو بلا کے لے کے آؤں۔ میرے ابا نے بہت دن کا کام کیا ہے اور بہت لوگوں کو باتیں سمجھائی ہیں اور پورا مرکز سنبھالا ہے اور اتنے سالوں تک بیان کیا ہے۔ اللہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، تمہارا ابا کو ہم پوچھیں گے، آپ بتاؤ کیا لائے، آپ بتاؤ آپ کیا لائے۔ تو حشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا آپ کیا لائے، آپ کہو گے امیر صاحب کو بلا کے لاتا ہوں، پیر صاحب کو بلا کے لاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لاتا ہوں، میری بیوی بہت دیندار تھی اس کو بلا کے لاتا ہوں، ذرا یہ کرتا۔ اللہ کہنے آپ کیا لائے بتاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ نامہ اعمال سامنے ہوں گے اور پھیلے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ اور اپنا حساب خود کر، تیرا فیصلہ تو کر۔ اس کا کہتے ہیں استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ کیا کر کے آیا۔ تو وہ دن آنے والا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جو ملک الموت کے ساتھ سیٹنگ کر لیں، ملک الموت میں تجھے بیکاٹ کرتا ہوں تو اب تو میرے گھر پر مت آنا، میری تیری کوئی دوستی نہیں ہے، میں تیرا بیکاٹ، میرے پاس آنا بھی مت، میں میرا ایڈریس بھی نہیں دوں گا۔ آپ جتنا بھی بیکاٹ کرو وقت پر پہنچ جائے گا وہ اور لے کے چل دے گا، معاملہ ختم۔ اس لیے اپنی آخرت کیوں بگاڑنی بھائی، یہ یاد رکھنا۔ ہماری دادی رحمۃ اللہ علیہ تھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ ہمارے والد صاحب کو کہتی تھی کہ عمر اپنی نیکیاں کسی کو دینے کی نہیں، یعنی غیبت نہیں کرنے کی، اپنی نیکیاں کسی، اور اگر کبھی غیبت کرنے کا شوق ہو جائے تو میری غیبت کرنے کی، تاکہ نیکیاں گھر گھر میں رہیں۔ یہ ہماری دادی کہتی تھی ہمارے والد صاحب کو بچپن میں کہ کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں کائے کو کھونے کی، بڑی مشکل سے تو نیکیاں جمع کی ہیں۔ حشر کے میدان میں آدمی بھوکا رہے گا اور جانا ہے وہاں، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ چھٹی ہو جائے گی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، نہ جتنا بھی آپ چھپ کر کرو وہاں کھلا ہوا ہے، آپ کے دل میں کیا ہوا ہے وہاں کھلا ہوا ہے۔ آدمی کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اسے خیر ضرور دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، یہ وعدہ ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دیں گے۔ یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے نا، ان کے والد بہت بڑے مالدار تھے، شاہی خاندان تھا، کرد ترکی میں کرد ایک علاقہ ہے، یہ کردی تھے۔ کردی خون جو ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت مضبوط قوم ہوتی ہے وہ۔ ہمارا دسمبر میں پروگرام تھا، یہ ابھی نومبر چل رہا ہے، دسمبر کا پورا مہینہ ہمارا ترکی کا سفر تھا، کرد وغیرہ سب جگہ ہمارے پروگرام بن گئے تھے، سب جگہ، استنبول، قاہرہ، یہ وہ، اصحاب کہف، یہ سب جگہ ہمارے سب سیٹ ہو گئے تھے پروگرام، ٹکٹیں بھی تھی، اب کہاں ٹھہرنا ہے کیا کرنا ہے، سارا کا سارا نظام بن گیا تھا، سب جماعتی بن گئی تھی ہماری، ساتھیوں کی، گھر والوں کی، یہ سب۔ لیکن پھر یہ حالات شروع ہو گئے، یہ جو حالات شروع ہوئے نا عربوں میں، تو وہاں پر بھی حالات آئے، وہ سفر ہم نے کینسل کیا تھا۔ کردوں میں بھی ہمارا پروگرام تھا، تو صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے یہ کردی تھے اور بہت مالدار رئیس، تو ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے۔ میں کس پر سناتا ہوں، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا، اس لیے اپنے دل کے چمن کو آباد رکھو، اپنے دل کے چمن کو اجاڑو مت، اپنا دل کا جو چمن ہے اس کو اجاڑو مت، آباد رکھو، اچھی نیتیں رکھو۔ تو شادی نہیں کرتے تھے، اب رئیس آدمی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کسی جگہ جب ان کے پروگرام ہوتے تھے کھانے کے پینے کے، گیدرنگ شادی کی، کہیں نہ کہیں، تو ان کی بہنیں، ان کی جو ہے
بھانجیاں، بھتیجیاں، بھابیاں تو ان میں سب سے آگے ہوتی ہیں. تو بھابیاں سب کہتی تھی ارے تم شادی کرو، تم اتنا عمر ہو گئی تمہاری، بڑا ہو کے شادی کرو گے تمہارا مال کس کے پاس جائے گا، شادی کرو شادی کرو. میں ایک ہی بات رٹ لگاتی تھی، شادی کا صلاح الدین ایوبی کے والد کو، شادی کرو شادی کرو. تو وہ جواب میں کہتے تھے دیکھو مجھے شادی نہیں کرنی. ارے پاگل آدمی ہے، شادی نہیں کرنی، تیرا مال کہاں جائے گا؟ بھائی شادی کر، اولاد ہوگی، مال اس کے پاس جائے گا. وہ کہ نہیں شادی نہیں کرنی. اب جب بہت اصرار کیا تو اب صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا اچھا میرا نکاح کرانا چاہتے ہو تو لڑکی ڈھونڈو میرے لیے، لیکن ایسی لڑکی سے میں شادی کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. یہ شرط لگائی صلاح الدین ایوبی کے والد نے. تو سب ہنسنے لگے خاندان والے، شاہی خاندان تھا، سب ہنسنے لگے ارے پاگل ہو گیا، ایسی لڑکی کہاں ملے گی تجھ کو؟ وہ تو جنت میں ملے گی ایسی لڑکی، تو یہ ایسی لڑکی دنیا میں نہیں ملنے کی. کوئی اگر مرد یہ چاہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر بیوی کے رہے گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر شوہر کے رہے گی وہ. یہ میں نے نظام الدین سے، ہمارا وہ گولڈن ورڈ چلتا ہے نا، تو گولڈن ورڈ میں میں نے صبح بھیجا تھا ہمارا بھائی فاروق بنگلور کے، فوراً ان کا مجھے فون آیا یہ جلدی ساتھیوں کو بھیجو جلدی تاکہ ساتھیوں کی قدر کریں. فوراً ان کا فون آیا. میں سال میں پہلے 1 مہینہ نظام الدین 2 مہینہ گزارتا تھا، پھر جو حالات آئے تو 1 مہینہ کر دیا. اب جو ہے سال میں خالی 15 دن رہتا ہوں وہاں. والد صاحب کی قبر ہے، پھر ساتھی ہے، یہ پرانا ہمارا یادگارانہ ہے. تو میں وہاں پر تھا تو میں فاروق کا مجھے فون آیا فوراً. حالانکہ بیچارہ فون نہیں کرتے، خود مشغول آدمی ہے، بڑھاپے کے اندر بیمار بھی ہے، مشغول بھی ہے. ان کا مجھے فون آیا یہ میسیج سارے ساتھیوں کو کرو آپ. میں نے کہا آپ کے پاس جتنے نمبر ہے آپ کرو، میرے پاس جتنے نمبر ہے میں کرتا ہوں. کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر ساتھی کا رہے گا. تو صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے یہ کہتے تھے کہ ایسے لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. تو یہ سب کہیں کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے تو، ایسے کہاں سے ملے گی؟ صلاح الدین ایوبی کے والد کیا کہتے تھے؟ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو. کبھی کبھی شیطان کے ذریعے بھی اللہ خیر دے دیتا ہے جھوٹا اور ہے شیطان. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا. آپ نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا. یہ آپ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو، ہے وہ جھوٹا شیطان تھا لیکن بات صحیح بتا گیا ہے وہ. تو صلاح الدین ایوبی کے والد کہتے تھے میرے دل میں یہ ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں ایسے لڑکی، اللہ کہیں نہ کہیں سے لائے گا. شادی نہیں کرتے تھے وہ. تو صلاح الدین ایوبی کے والد کے ایک پیر تھے، چھوٹی سی ان کی مسجد تھی. تو صلاح الدین ایوبی کے والد، آپ کرد جاؤ گے وہاں تو وہاں کرد جا کر آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں. ہمارے پہلے سفر ہوا اس علاقے میں، دیکھتے تھے وہاں کش وغیرہ کرتے تھے. چھوٹے مسجد تھی، ان کے پیر تھے. وہ پیر کے پاس جا کر روزانہ عصر مغرب عشاء صلاح الدین ایوبی کے والد پڑھتے تھے. کبھی سیب لے جاویں، کبھی کھانا لے جاویں، کبھی کچھ پیسے لے جاویں. مالدار تو آپ مالدار آدمی تھے. کبھی کپڑے لے جاویں. اور وہاں سردی بھی بہت ہوتی ہے چونکہ یورپ ملا ہوا ہے وہاں سے. تو جاویں اور عصر مغرب عشاء وہاں پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے کہ پانی پلا دے ہوئے، قہوہ پلا دے ہوئے، چائے پلا دے ہوئے بیٹھے. اور شیخ جو ہے بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے والد اور یہ شیخ. ایک لڑکی آئی، قبول صورت تھی، خوبصورت بھی تھی، قبول صورت بھی تھی، جوان بھی تھی، لیکن کپڑے وغیرہ بہت بوسیدہ تھے، پیمن لگے ہوئے تھے. یہ آ کے کھڑی ہو گئی، کچھ ہدیہ لے کر آئی شیخ کے لیے. تو شیخ نے دیکھا، شیخ نے کہا ارے بیٹی تو نے نکاح نہیں کیا اب تک؟ تو میں حضرت جی میں نے نکاح نہیں کیا. کب نکاح کرے گی تو؟ اب تو بڑی ہو گئی.
نکاح کر لے. تو اس نے کہا حضرت جی دعا کرو مجھے ایسے آدمی سے نکاح کرنا ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. یہ بیٹھے ہوئے تھے صلاح الدین ایوبی کے والد. ارے یہ بھی ایسی بیوی چاہتا ہے اور تو بھی ایسا چاہتی ہے, بلاؤ سب کو. معروف آدمی تھے تو انہوں نے سب کو بلایا اور نکاح کر دیا. اس کے پیٹ سے یہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. اور صلاح الدین ایوبی نے کتنا کام کیا وہ تو تمہارے ہمارے سامنے. تو دل میں خیر ہوتی ہے تو وہ آدمی کبھی محروم نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے, کہ کہیں نہ یہاں سے دے گا یہاں سے دے گا. لیکن دل میں خیر ہو تو, اور دل میں اگر کچرا بھرا ہوا ہے تو ارے بتاؤ تو صحیح. آج ہمارے دل میں کچرا ہے کہ خیر ہے, سب ہم جانتے ہیں نا. حسد, کینہ, بغض. اور ایک مسئلہ یاد رکھنا, کوئی یہ مسئلہ بتائے گا نہیں آپ کو, جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. نیکیاں ملے گی قبول نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دل کی دنیا کو پاک رکھو. قبول ہونا الگ چیز ہے, نیکیاں ملنا الگ چیز ہے. نیکیاں تو ہماری شریعت میں بہت آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھے خالی اور مسکرائیں, اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں. صحبت نہیں کی ہے, گلے نہیں لگے ہیں, کچھ بھی نہیں, خالی دونوں مسکرائیں. اس پر اللہ مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا. آج شب جمعہ ہے, کہنا مولانا نے کہا ہے اس لیے میں, لیکن محبت سے دیکھنا, اس شرط محبت سے. یہ نہیں کہ مول صاحب نے گدو سے اتنا ہوش ہو تاری ماری لڑائی جیسے یہ تو سچ, یہ نہیں. یہ فضیلت بیان کی. اور قبول کرانے کے لیے کیا کہا, انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے. اب حشر کے میدان میں کہاں سے تقوی لاؤ گے بھائی؟ اس لیے آدمی ڈرتا رہے چلتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے اپنی اشارہ کر کے بتایا تھا. یوں معاذ آخری نصیحت کی تھی, معاذ تم جا رہے ہو یمن, اس کا خیال رکھنا, پٹ پٹ بولنا نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ چاہے آدمی نمازی ہو, چاہے آدمی روزہ رکھتا ہو, چاہے آدمی حج کرتا ہو, چاہے آدمی بہت بڑا ہو, لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے, لیکن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا. پوچھا گیا کون ہے وہ آدمی کہ نمازی بھی ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, دن کا کام بھی کرتا ہے, سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ باپو ہیں, بہت اچھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرے گا. من ہم یا رسول اللہ, کون ہے وہ؟ بولے یہ وہ لوگ, وہ مرد ہیں, وہ عورتیں ہیں جن کے زبان کی شر کی وجہ سے لوگوں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو. الادب المفرد میں ساری کتابوں میں نے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے یہ مضمون باقی رہنے والی نیکیوں میں بیان کیا ہے میں نے. آج 5واں دن ہے غالباً. 5 دن میں 1,15,00,000 آدمیوں نے اسے دیکھا ہے یہ حدیث کو. کیسی زبردست حدیث ہے. زبان اور دل, زبان اور دل, پٹ 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 بولنا نہیں. بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے, خاموش رہنے کے فضائل ملیں گے. خاموش رہے گا اللہ اسے دے دے گا, لے پکڑ, کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا. صدیق اکبر کہتے تھے سب کے سامنے, اوردن الموارد, یہ صدیق اکبر کہتے تھے, مجھے میری زبان نے جو ہے گھاٹیے میں اتارا ہے. حضرت ابوبکر کہتے تھے. حضور نے فرمایا جس کے زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. ہوتا ہے نا یار, وہ خراب آدمی سے یار چوئی سلام کروانی چوئی بے رستہ کا بھی یار ابھا رہے ہو تو 10 باتوں ہمڑا سے ہوتے ہیں نا بات. لوگ
دل کی خیر، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ کہاں سے دے گا وہ پوچھو مت آپ۔ بلخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تھا، لیکن مسلمانوں سے ناراض تھا، بہت ناراض تھا۔ اس کے بلخ میں یہودی بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، یہ سب رہتے تھے، لیکن یہ مسلمان سے ناراض ہو گئے۔ سارے مسلمان علماء کو جمع کیا، یہ فرمایا میں تم لوگوں سے ناراض ہوں، میرے شہر میں رہنا ہے تو تم جو ہے اتنا ٹیکس بھرو، میرے شہر میں رہو، اور اگر آپ کو ٹیکس نہیں بھرتے میرا شہر چھوڑ دو۔ تو سارے مسلمان علماء نے کہا کہ حضرت ہم سے کیا غلطی ہوئی، دو چار آدمی سے غلطی ہو، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے تم لوگ پسند ہی نہیں ہو، تم ٹیکس بھرو تو رہو یا میرا شہر چھوڑو۔ بڑے پریشان کہ کیا کریں، فقہاء، علماء، خانقاہیں، مدارس، بادشاہ ناراض اور ٹیکس مانگ رہا ہے، پوری زندگی محنت کرے تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے ہم۔ تو سارے بیٹھے، تو کسی نے آ کر کہا کیوں پریشان ہو؟ تو کوئی جنات آیا، جنات کوئی حاطف غیبی ہوتا ہے، حاطف غیبی، اگر تم لوگ بہت پریشان ہو تو تمہاری پریشانی کا ایک حل ہے۔ یہ کہا کیا حل ہے؟ یہ کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں جا کر جو ہے ایک لڑکی ہے، وہاں اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں دل کی خیر پر بتا رہا ہوں، دل کا خیر، ہمیشہ اپنے دل میں خیر رکھو، شرمت رکھو، ہر ایک کے ساتھ اچھائی، حسن ظن۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان، بدگمانی نہیں۔ اچھے گمان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بدگمانی کے لیے سینکڑوں دلیلیں چاہیے، سینکڑوں دلیلیں۔ اور کسی کو اچھا گمان کر رہا ہے، یہ آدمی اچھا ہے۔ اسی لیے ابا کہتے تھے کہ بیٹا کوئی نے વધારે મળવું જ ના આપણે قومتی قوم کروانو، ابا ہم کو کہتے ہیں، جب چھوٹے تھے تو کہتے تھے۔ اور نیکی کا استحضار تھا، مرکز میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو میں عصر کے بعد میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا کہ ابا وہ بیمار ہے، ہم عیادت کر لیں تاکہ ثواب ملے۔ ابا نے کہا ابھی عیادت نہیں کرنی، مغرب کی نماز کے بعد عیادت کریں گے۔ میں نے کہا ابا مغرب بعد آپ کا بیان ہے عربوں کے اندر، آپ مشغول ہو جاؤ گے، ہمیں بھی کسی جگہ جانا ہے۔ تو ابا نے کہا نا مغرب بعد جائیں گے، اگر ابھی ہم عیادت کریں گے تو مغرب کی نماز تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، 1 گھنٹہ ہے نماز میں، اور اگر مغرب کے بعد عیادت کریں گے تو فجر تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ذرا فرشتے نے تھکواڑوا نا، ان کو بھی تھکاؤ تاکہ ٹائم زیادہ ملے ان کے دعاؤں میں۔ یہ استحضار تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ سمجھے گے نہیں؟ مغرب بعد دعا کریں گے تو فجر تک، فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نکلتے، وہاں بیان ہوتا تھا ابا کا، ہم بھی بیٹھتے تھے، گرم پانی کا انتظام، جو بڑی گھڑی ساتھ رکھتے تھے بیان کے لیے، چھوٹی گھڑی میں دکھائی نہیں دیتا تھا ابا کو، سارا نظام بیان کے لیے کرتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے، یونس فرشتوں نے دھندے لگاڑو، فرشتوں نے دھندے لگاڑو جلدی تھی، ہم سمجھ جاتے۔ یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے اور سورہ حشر کی آخری آیت پڑھ لے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بولے دھندے لگاڑو، صبح صادق ہوتے ہی فرشتوں کو دھندے لگا دینے کا، یہ استحضار تھا ابا کا۔ ہم فجر میں لاتے تھے ابا کو، تو ابا کو فجر میں لاتے تھے تو مین گیٹ اندر کا دروازہ بند ہوتا تھا، مستری لوگ کھولتے نہیں تھے، کچھ میواتی ساتھی تھے وہ نہیں کھولتے تھے، تو ابا کہتے تھے کو دھون تھے یار آپ جیسے بھمین جاؤ اوشا گھوم کے ہم آتے تھے۔ تو راستے میں یہ کہتے تھے جلدی سے فرشتوں کو دھندے لگاؤ، اب کتنے بجے؟ اتنے بجے، بس صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہوتے ہی یہ دعا پڑھ لینے کی تاکہ مغرب تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی یہ دعا پڑھ لینے کی تاکہ فجر تک جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ استحضار۔ تو کسی نے اگر کہا تم بہت پریشان ہو، وہاں ایک لڑکی رہتی ہے، تم چلے جاؤ تمہاری مدد کرے گی۔ دلوں کی خیر، یہ سارے کے سارے وہاں گئے، وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا بھئی یہ ایڈریس ہے، یہ خاتون کہاں ملے گی؟
تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہے اس کا گھر. ارے اس کا گھر تو بوسیدہ ہے, دروازے کا ٹھکانہ نہیں ہے, سمجھے گے نہیں. اب یہ کیا مدد کرے گی اتنا سارا پیسہ؟ تو دوسروں سے پوچھا کہ غلط تو ایڈریس نہیں دے رہے ہیں. سب نے کہا نہیں یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. اب یہ پریشان ہوئے کہ یار گھر تو ایسا دکھتا ہے نہیں, کوئی حلیہ تو دکھنا چاہیے نا. ہر ایک نے کہا کہ یہی ہے, جس لڑکی کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس کا مکان یہ ہے. خیر دستک دی, باندھی نکلی. ابھی کیوں آئے ہوئے؟ کہا آپا سے ملنا ہے. یہ کہا ٹھہر جاؤ. تو وہ اندر سے آئی پردے کے ساتھ. بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی ہم بلخ والے بڑے پریشان ہیں اور بہت حالات میں ہیں, اور جو ہے اس نے اتنا ٹیکس مانگا ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, تو کسی نے آپ کا ایڈریس دیا ہے. تو اب اس نے کیا کہا؟ بہت اچھا, نعمت ضیف, نعمت ضیف, نعمت ضیف, نعمت ضیف, اچھے مہمان ہیں, اچھے مہمان ہیں, اچھے مہمان ہیں. یہ کہہ کر اندر گئی اور اندر جا کر ایک تھیلی میں ایک چادر تھی, وہ چادر لا کر دی اور یہ کہا جاؤ یہ چادر لو اور چادر بادشاہ کو دے دو, تمہارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور پیسہ بچے گا, اس سے مسجدیں بنا دینا اور اس سے جو ہے تمہارا سارا کام مدرسے بنا دینا, مسجدیں بنا دینا, مسافر خانے بنا دینا. پیسہ بچاؤ, میرے پاس لانا مت. دل کا خیر. تو انہوں نے چادر دیکھی, سمجھ میں آئی ہی نہیں, ارے یہ چادر. تو اس نے کہا آپ کھڑے مت رہو, آپ جاؤ, اللہ نے تمہارا کام کر دیا. یہ آ گئے بلخ, بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ کو جو ہے چادر دکھائی, بھئی یہ چادر لو, اپنے حساب کتاب کر لو اور باقی جو پیسہ بچے ہمیں واپس دے دو, یا اوپر کا چاہیے تو اوپر کا لے لو, تاکہ ہمارے مسلمانوں کا ٹیکس ادا ہو جائے, ہم یہاں رہنے والے بن جائیں. بادشاہ نے کہا یہ چادر کہاں سے لائے تم؟ یہ کہا ایک عورت نے دی. اچھا بھئی چادر تو بہت قیمتی ہے. پھر اس نے کہا یہ آپ کو ہدیہ دی تھی؟ بولے ہم کو ہدیہ دی ہے. تم مان نہیں رہے تو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں یہ. تو بادشاہ نے کہا ایک عورت اگر جو ہے اتنی خدمت تمہاری کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں, کیا میں خدمت نہیں کر سکتا؟ جاؤ سارا ٹیکس معاف. ٹیکس معاف کر دیا. اب یہ چادر بچ گئی نا. اب یہ اللہ والے لوگ تھے, ہیرا پھیری والے نہیں تھے. اللہ ہمجا کے نا متقی لوگ تھے. پھر ناچ کا ہوتا تو کوئی کہجو مت ہو بھائی, આપણે પહોંચ જણા છીએ, પહોંચી જ સમજીએ, وہ જે پیشہ આવશે આપણે આપસ में تقسیم કરી લેવું. وہ لوگ ایسے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی اللہ نے ہمارا کام کر دیا, جا کر چادر واپس کرو. سفر کر کے پہنچے, دستک دی, باندھی آئی. باندھی نے پہچان لیا. باندھی نے کہا آپا وہی لوگ آئے ہیں کہ پہلے چادر لے گئے تھے. آپ کیوں آئے؟ تمہارا کام بن گیا؟ کیونکہ اللہ نے ہمارا کام بنا دیا اور یہ چادر جو ہے بچ گئی. یہ تھا آپ کا حق ہے, ہمارا کام بن گیا تو چادر واپس لے لو. اس نے کہا نا محلن محلن, یہ چادر میرے گھر میں لانا مت. وہ چادر جس پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو میرے گھر میں نہیں آ سکتی. کہ اس چادر پر غیر محرموں کی نظر پڑی ہے, اب یہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی. اسے لے جاؤ اور اس کو جو ہے یعنی تمہارا کام بن گیا, ٹھیک ہے, اس کو بیچو, پیسے تمہیں بہت ملیں گے, اور جو اس پیسے کے جو مسجد بناؤ, یہ بناؤ, یہ بناؤ. اسی لیے آپ افغانستان جاؤ گے, کچھ علاقوں کے اندر آپ کو مسجد میں لکھا ہوا ملے گا چادر والی مسجد نمبر 1, چادر والی مسجد نمبر 2, سمجھ گئے نا, چادر والی مسجد نمبر 3, چادر والا مدرسہ نمبر 4, چادر والا مسافر خانہ نمبر 5. کئی جو ہے مسافر خانے بنے, کئی یہ بنے, کئی یہ بنے, اور سارے کے سارے جو ہے وہاں آباد ہو گئے. اب اس عورت کا تو انتقال ہو گیا. اب یہ چادر اس کے پاس آئی کہاں, وہ لمبا قصہ ہے. وہ طواف کر رہی تھی, جنات کے بادشاہ کی نظر پڑ گئی, اس پر عاشق ہو گیا, نکاح ہو گیا. مہر بھی دی تھی اس نے جنات کے بادشاہ نے. وہ لمبا قصہ ہے, دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو سنائیں گے انشاءاللہ. اب جو ہے بہت یہ تو مشہور ہو گیا چادر والی. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ او ہو ایک عورت کی چادر کی وجہ سے, اس عورت کا نام ہی تھا چادر والی عورت, اور مسجد
جہاں کوئی بھی چیز بنتی تو کہتے چادر والی تھی. ایک بڑی مسجد بنائی زبردست، جس نے بادشاہ نے اپنا پیسہ بھی لگایا اور اس کا پیسہ بھی لگا. زبردست مسجد بنائی، بہت زبردست. ہرات ایک علاقہ ہے وہاں افغانستان کے اندر، اس کا نام ہے ہرات. تو ہمارے سفر ہوئے ہیں، کہیں آپ ہرات دیکھو گے تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھو گے وہاں بیان کرتے ہوئے. بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے وہاں ہرات میں. تو یہ ہرات جو ہے بہت بڑی مسجد بنائی، جامع مسجد اس نے، اور اس پر چادر، اس بادشاہ کا بھی نام، اس کا بھی نام. تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنی زبردست مسجد تم نے بنائی ہے اور امام رکھا ہے تھرڈ کلاس، تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اسے، اور بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے وزراء سب جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو امام ذرا اتنی بڑی مسجد بنائی تو امام بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا بھئی. بڑی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، بڑی مسجد ہے، تو امام، اس کی آواز، اس کا علم، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا تقویٰ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ امام ٹھیک نہیں ہے. تم جو ہے نا امام راضی کو بلاؤ. امام راضی اس زمانے میں زندہ تھے، جو تفسیر کبیر لکھی ہے جنہوں نے. تم جاؤ ان کو بلاؤ. چنانچہ بادشاہ اپنے فوج کو لے کر امام راضی کے پاس پہنچا. امام راضی جب بیان کرتے تھے تو پورا کے پورا شہر خالی ہو جاتا تھا، کوئی بھی شہر میں ہوتا نہیں تھا. 100% مرد و عورتیں ان کے بیان میں ہوتے تھے، 100% تفسیر سنتے تھے. اور جب وہ تفسیر پوری ہو جاتی تھی، دعا ہو جاتی تھی، تو وہ بازار کھلتا تھا. کپڑے کا بازار کھل رہا ہے، سونے کا بازار کھل رہا ہے، ہیرے جواہرات کا بازار کھل رہا ہے، سب لوگ آ جاتے تھے. بادشاہ جو ہے وہاں پہنچا. بادشاہ نے دیکھا کہ ارے بازار میں کوئی ہے ہی نہیں. تو کسی نے کہا تفسیر چل رہی ہے امام صاحب کی. تو بادشاہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے دیکھا، ارے بادشاہ سلام، بادشاہ آیا. تو امام راضی کے کان میں کہا کہ بادشاہ آیا ہے آپ کے بیان میں. تو امام راضی نے بھی تفسیر مختصر کی، بادشاہ آیا ہے، بادشاہ کا تو اکرام کرنا چاہیے. تو امام راضی کھڑے ہو گئے، بادشاہ بھی سامنے سے آ گیا، معانقہ کیا، بٹھایا. کیسا آنا ہوا آپ کا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، اور یہ کہ میں نے مسجد بنائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے امام بن جائیں، وہاں سنبھال لیں اس کو. اور بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑا مجمع آتا ہے وہاں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوالٹی والا امام ہو، تو آپ کو لینے آیا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا. وہ امام صاحب نے کہا میں نہیں آؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں اتنے دور سے لینے آیا ہوں، کا نام ہے، میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے، میں اپنے یہی لوگوں کو پڑھاتا ہوں، یہی ٹھیک ہے. ان کے خاص شاگرد تھے، جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد خاص تھے. 50. پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے، 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے. ان کا 19واں نمبر تھا. پہلے نمبر پر ابو یوسف، دوسرے نمبر پر امام محمد، بعد میں ایسے چلتا تھا. عبداللہ ابن مبارک کا 19واں نمبر تھا. اسی طریقے پر امام راضی کے بھی خاص شاگرد تھے جن پر ان کو اعتماد تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے شاگرد یہ ہے، میں ان کو سبق پڑھاتا ہوں اور میرا کام بھی چلتا ہے کتاب لکھنے کا، تب سے میں نہیں آؤں گا، منع کر دیا. اب بادشاہ بڑا پریشان. تو جو خادم ہوتے ہیں نا، خادم یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو کچھ خادم رات کو چلے گئے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ امام صاحب جو ہے آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، لیکن امام صاحب کو لے جانا چاہتے ہو؟ کہا ارے ہاں بہت اچھا بھائی، امام صاحب آ جاویں تو 4 چاند لگ جائیں گے ہمارے یہاں. کہ امام صاحب کو لے جانے کی ایک ہی ترتیب ہے. یہ کہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کہ امام صاحب سے کہو کہ امام صاحب میں نے مسجد بنائی ہے بہت، اور قبلہ بنایا ہے، لیکن لوگ قبلے میں اختلاف کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے. اب آپ جیسا آدمی آئے گا تو لوگ متفق ہوں گے، آپ جیسا آدمی نہیں آئے گا تو لوگ لڑتے رہیں گے. یہ کہو، امام صاحب تیار ہو جائیں گے. دوسرے دن یہ پھر آ گیا، کہا امام صاحب وہ مسجد بنائی ہے، لوگ قبلے میں اختلاف کرتے ہیں اور آپ کا آنا ضروری ہے تو یہ متفق ہوں گے. امام صاحب نے کہا ہاں بھی، اگر قبلے میں اختلاف ہے میں سفر کروں گا، لیکن ایک شرط ہے. کہ کیا شرط؟ میرے شاگردوں کو لے کر آؤں گا تاکہ میں رستے میں سبق پڑھاتے پڑھاتے وہاں تک پہنچوں. میرے گھر والے ہوں گے تاکہ میں جو ہے یعنی خالی ہاتھ نہیں ہوں گا، میری بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گے، سب لوگ ہوں گے. پھر ہم جو ہے وہاں آ کر آپ کا قبلہ دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
بہت اچھا. یہ تو بادشاہ تھا. سفر ہوا, پورے ملک میں اعلان ہوا, امام صاحب آ رہے, امام صاحب آ رہے, امام صاحب آ رہے ہیں. کئی دنوں کے بعد وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو امام صاحب نے جو ہے مسجد میں نماز پڑھانی شروع کی. 1 ہفتے تک نماز پڑھائی, کوئی آیا نہیں, اس لیے کہ کوئی اختلاف تو تھا ہی نہیں. تو امام صاحب نے کہا رہے تم مجھے یہاں لائے ہو, یہاں مولویوں میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے کہ قبلہ یوں ہے, کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے, کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے. میں 10 دن سے نماز پڑھا رہا ہوں, کسی نے اختلاف تو کیا نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ کے آنے پر سب متفق ہو گئے. تو امام صاحب نے کیا کہا, جب سب متفق ہو گئے تو کام ہو گیا, اب مجھے واپس بھیجو بھائی, واپس جا رہا ہوں. تو میرے خادم آئے, کیونکہ جہاں امام صاحب رہتے تھے وہاں فاتح ہوتے تھے, وہاں کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا. اور یہاں بادشاہ کے یہاں تو بادشاہ خود روٹیاں لے کے کھڑا رہتا تھا, ٹوکرے کے ٹوکرے پھلوں کے ہوتے تھے سب. تو یہ لوگ آئے شاگرد امام صاحب کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ حضرت زندگی وہاں بھی گزارنی ہے, زندگی یہاں بھی گزارنی ہے, آپ جو ہے یہی ٹھہر جاتے ہیں, ہم بھی یہاں ٹھہر جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں کھانا پینا نہریں سب کتنی اچھی ہے. امام صاحب کے بعد کچھ سمجھ میں آ گئی, امام صاحب وہیں ٹھہر گئے اور وہی ان کی قبر ہے. یہ اس کی خیر, وہ لڑکی کا خیر. اگر وہ لڑکی جو ہے چادر سے پیسہ لینا چاہتی تو بتاؤ لے سکتی تھی نہیں لے سکتی تھی؟ کتنے مسجد, اب جتنی مسجدیں بنی ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ جس سے جنات سے شادی ہوئی, جنات سے شادی کرنا جائز ہے ناجائز ہے مفتیوں سے پوچھنا. آج کل مفتیوں کی کمی نہیں ہے, وہ سارا وہاں پوچھنا. لیکن یہ کہ وہ خیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کو. ہمیشہ یاد رکھنا, دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا, دل میں شر ہوگا تو شر ملے گا. اس لیے حدیث کی دعائیں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. اے اللہ مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت کر. دل کے دنیا کو آباد رکھو. آج کا سبق آپ کا یہ ہے, دل کی دنیا کو آباد رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے صحابہ سے, میرے سامنے کسی کی برائی بیان مت کرو, میں تمہارے پاس آؤں میرا دل جو ہے خالی ہونا چاہیے. میں اپنی زبان کو گندی کرنا نہیں چاہتا, اپنا دل خالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجۃ الوداع ہوا نا, تو حجۃ الوداع پر میں نے 12 پارٹ بنائے ہیں. حالانکہ حجۃ الوداع کے پارٹ ہیں 100-150. آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے تو 300 پارٹ ہے, 187 تک پہنچا ہوں میں روزانہ تھوڑی سیرت. تو حجۃ الوداع میں نے صرف 12 پارٹ بنائے. مکہ مکرمہ کے اندر ہم تھے اور ذہن بھی فارغ تھا, بیٹی کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, حج بھی تھا, تو میں نے 12 پارٹ صرف بنائے. اس پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چلتے ہوئے اعلان کیا, ایک دن وہاں ٹھہریں گے, 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 اور ایک رات مقام ابوا میں ٹھہریں گے. واللہ کی قبر جہاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ اعلان ہو گیا. مکہ مکرمہ تک پہنچنا ہے ہمیں حج کے سفر میں, تو ساری مائیں ساتھ تھی حج کے سفر میں. فتح مکہ میں صرف 2 مائیں ساتھ تھیں, حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ, اور حج کے سفر میں سب ساتھ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایک رات مقام ابوا میں ٹھہریں گے ہم. اب حضور کو خوشی تھی, میری ماں کی قبر پر وہاں میری رات گزرے گی. یعنی قبر کے قریب نہیں, وہ وادی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی قبر ہے, وادی ہے بہت بڑی, تو وہاں پر رات کا قیام کریں گے, پورا قافلہ وہاں ٹھہرے گا. صبح روانہ ہوئے, آج رات وہاں ٹھہرنا ہے مقام ابوا میں. اور حضرت صفیہ کی اونٹنی بیمار ہو گئی. میں دل کی صفائی بتا رہا ہوں اور خاموشی سمجھا رہا ہوں. ایک بات میری یاد رکھنا, میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی, زیادہ کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس لیے زیادہ کھانے کے کوئی فضائل نہیں ملیں گے آپ کو, کم کھانے کے فضائل ملیں گے. اسی لیے روزہ رکھوایا, روزہ رکھو. اسی طریقے سے زیادہ بولنے کے کمالات نہیں ملیں گے آپ کو, کم بولنے کے کمالات ملیں گے. بڑے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں, زیادہ نہیں بولتے.
تو پتہ نہیں زبان سے کیا جملہ نکل جائے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, چاہے نمازی ہو روزہ ہو, اللہ دیکھے گا بھی نہیں حشر کا میدان میں, بات بھی نہیں کرے گا. کون یا رسول اللہ؟ وہ جن کے زبان کے شر سے لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ صفیہ رو رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ صفیہ کیوں رو رہی ہے؟ پھر صفیہ اس لیے رو رہی ہے کہ اٹھنے بیمار ہو گئی. آپ تشریف لائے, آپ نے کہا صفیہ کیوں رو رہی ہے؟ اچھا میری اٹھنی بیمار ہو گئی, یہ تو حج کا سفر ہے اور اٹھنی میری بیمار ہو گئی تو میرا حج رہ جائے گا. آپ نے فرمایا صفیہ اتنا بڑا مجمع ساتھ ہے, کوئی تمہیں اٹھنے نہیں دے گا, ام المومنین ہو تم. خیر لیکن صفیہ جو ہے جذبات میں رہی. حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, آنسو صاف کیے, لیکن جتنا حضور سمجھاتے ہیں مائیں سمجھاتی, ان کی آواز نکلنے لگی حضرت صفیہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی صفیہ تو جو ہے جذبات میں آ گئی ہے, چلو ایک کام کرو, سفر کینسل, اب ملتوی, آگے نہیں جانا, آج یہیں ٹھہر جاؤ. آج رات ٹھہرنا کہاں ہے؟ مقام ابوا میں. حضور کو خوشی تھی کہ آج میری ماں کی قبر کے قریب میدان کے اندر میں ٹھہروں گا, بہت خوشی تھی حضور کو. اور آپ نے جو ہے حضرت صفیہ کی وجہ سے سفر بھئی آج نہیں, آج رات یہیں ٹھہریں گے, بھئی چلو خیمے لگاؤ, یہ لگاؤ, کھانا پکاؤ, یہ پکاؤ, وہ پکاؤ. معاملہ حضرت صفیہ بھی خاموش ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اور حضرت صفیہ سے حضور نے کہا تمہارا حج انشاءاللہ ہوگا, تم فکر مت کرو, تمہاری اٹھنی بیمار ہو گئی تو اور بہت اٹھنی ہے, آپ کے لیے اٹھنے کا انتظام میں کروں گا, یہ آپ نے فرمایا. اب خدا کی شان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب تھے تو مغرب کی نماز کے بعد الگ الگ ماں کی باری ہوتی تھی خیمے میں جانے کی. وہ رات گزارتی تھی, خدمت کرتے تھی, دوسرے دن دوسری ماں کی باری, تیسرے دن تیسری ماں کی باری. آج کے رات میں اتفاق یہ تھا حضرت صفیہ کی باری تھی, اور ٹینشن انہی کی وجہ سے ہوا تھا. بھئی انہی کی وجہ سے ٹینشن ہوا نا, سفر رک گیا. حضور کے ٹھیس پہنچے, رہے میری ماں کے وہاں ٹھہرنا تھا مجھے, اب جو ہے چلو ایک دو دن لیٹ صحیح. اب حضرت صفیہ کی باری, تو حضرت صفیہ جو ہے فکر میں تھی کہ میں کیا کروں کیا کروں. امہات المومنین جو تھے ان کے دو ٹولیاں تھیں, ایک ٹولے کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک ٹولے کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی تھی. تو یہ حضرت صفیہ ام سلمہ کے ٹولے میں تھی, لیکن حضرت صفیہ نے سمجھا کہ آج ام سلمہ سے کام بننے کا نہیں, آج عائشہ سے کام بنے گا. یہ آ گئی حضرت عائشہ کے پاس, یہ کہا بہن جی بہت پریشان ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں. کہ کیا ہوا صفیہ؟ یہ کہ آپ کو پتہ ہے میری وجہ سے سارا قافلہ رک گیا ہے یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا تو اب میں ذریعہ بنی, میں نہ روتی تو حضور جو چلتے رہتے, لیکن میں روئی, جذبات پر قابو نہ کر سکی, یہ مسئلہ ہوا. تو اور آج کی رات میری حضور کے ساتھ ہے, اب مجھے اور ٹینشن ہے کہ صاحب وہاں جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں, آپ کچھ رستہ کچھ حل نکالو. تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے دو. انہوں نے کہا نہیں, سورج غروب ہونے کا ٹائم قریب ہے, مجھے بھی تیاری کرنی پڑے گی حضور کے پاس جانے کے لیے. حضرت عائشہ نے کہا صفیہ جذبات میں مت آؤ, مجھے کچھ سوچنے تو دو, میں کیا کروں. اتنے میں حضرت صفیہ نے کہا عائشہ میرے دل میں ایک رائے آ رہی ہے, وہ رائے آ رہی ہے کہ آج کی رات میں آپ کو ہدیہ دے دیتی ہوں, یعنی آپ چلے جاؤ, آپ کی باری میں چلے جاؤں گی. حضرت عائشہ کی باری آخر میں آ رہی تھی, بولے اتنے دن تک مسئلہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا. اب سورج غروب ہوتی حضرت عائشہ آ گئی خیمے میں. حضور نے دیکھا, آپ نے فرمایا اویش, حضور پیار میں کہتے تھے اویش, بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, دھمال والا نہیں. نام تھا حضرت عائشہ کا عائشہ, لیکن حضور کہتے تھے اویش. کبھی فرماتے تھے عائش, کبھی فرماتے تھے حمیرہ, کبھی فرماتے تھے صدیقہ, کبھی فرماتے تھے عفیفہ, یہ فرماتے تھے حضور. آپ نے فرمایا اویش آج تمہاری باری تو نہیں ہے, تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل, اللہ جسے چاہے دے. یہ صفیہ نے مجھے بھیج دیا, تمہیں آ گئی, بہت اچھا. اب حضرت عائشہ, حضرت صفیہ نے کہا تھا پوری رات تمہاری رہے گی, تو ذرا حضور کو سمجھا کر خوش کر دینا. حضرت عائشہ کہتی تھی پوری رات میں حضور کے پاس رہی, ایک جملہ بھی حضور نے حضرت صفیہ کے متعلق کہا نہیں ہے. یہ اخلاق تھے. آج صفیہ نے یہ کیا, آج صفیہ نے یہ کیا, میں یہاں ٹھہر گیا, یہ نبی کے اخلاق.
اور اگر ہمارا مسئلہ ہوتا تو آسمان نیچے زمین اوپر. اب حضرت صفیہ کو فکر، حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. گوری نسل، یہ گوری نسل ہے نا، گوری نسل جو دنیا میں چل رہی ہے یہ اس نسل میں سے تھی یہ، اور حضرت ہارون کے اولاد میں سے تھی یہ، بہت خوبصورت تھی. تو حضرت صفیہ کو ایک ہی فکر کہ صبح ہوتے ہی میں عائشہ سے پوچھوں گی ایوری تھنگ از اوکے. سمجھ گئے نا، بے سب اوکے ہے نا، گڑبڑ تو نہیں. جب صبح ہوئی اور الرحیل الرحیل الرحیل، چلو بھی سفر شروع کرو. حضرت صفیہ بھاگے حضرت عائشہ کے پاس آئی. یہ کہا بہن جی سب ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے کہا حضور نے تیرا نام تک نہیں لیا، کچھ پوچھا نہیں حضور نے، آج یہ کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارمل موڈ جو ہوتا ہے نارمل اس طریقے سے حضور رہے. اس لیے تیرا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب چلتی جا اور حضور کو خوش کرتی جا، بس ختم ہو گئی بات. یہ اخلاق ہے ہمارے ہیں، مجھے اتنا بتا دو، یہ اخلاق ہیں. دل کی صفائی ضروری ہے. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، دل کے کچرے کے ساتھ قبول نہیں. دعا مانگیں گے قبول نہیں. نیکیاں لے لو بھائی، نیکیاں آپ نیکیاں لے لو، نیکیاں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم قبول نہیں کریں گے، قبول تو اس کا کریں گے جس کا دل پاک صاف ہو. اسی لیے حضرت عمر روتے تھے کہ اے اللہ میری رعیت بڑھ گئی، میں کہاں جاؤں گا اے اللہ. اور جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے. یہ میری نصیحت یاد رکھنا، جس کا دل صاف ہوگا، پاک صاف ہوگا، اس کے دل کی دنیا کے اللہ رہبری کرے گا. حضرت عمر کے زمانے میں خواب دیکھا حضرت علی نے. خواب کس نے دیکھا بھائی؟ اور خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں. زمانہ حضرت عمر کا، جب حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک لڑکی آئی 12-13 سال کی، کھجوریں لے کر حضور کے سامنے رکھ دی. اس زمانے میں محراب جو ہوتا تھا ایسا بند نہیں ہوتا تھا، یہ محراب بند ہے نا، آگے کا حصہ کھلا رہتا تھا. حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں تو تب جا کر یہ محراب بند ہونا شروع ہوا. یعنی امام جو ہے باہر کی چیزیں دیکھتا تھا. حضور کی حیاتی تک، صدیق اکبر کی حیاتی تک محراب کھلا ہوا ہی رہتا تھا. یہ محراب جو ہے امام جو ہے دیکھتا تھا تو لوگ بھی آتے جاتے کہ امام دیکھتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. حضرت عمر کو جس نے مارا ہے اس نے اسی طریقے سے مارا، چپکے سے آ گیا وہ. تب سے جو ہے بادشاہوں نے اس پر دیواریں کرنی شروع کر دی تاکہ جو ہے امام کی حفاظت ہو سکے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی. خواب ہے حضور نے جو ہے وہ لڑکی آئی، کھجور رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دی، سب تقسیم کی، آؤ بھائی کھجور لیتے جاؤ، آؤ بھائی کھجور لیتے جاؤ. لائن لگی، 1 2 3 4. حضرت علی کہتے تھے میری باری بھی آئی، مجھے بھی حضور نے ایک کھجور دی. تو میں نے حضور سے کہا ضد یا رسول اللہ، ایک اور دیجئے فاطمہ کے لیے. بس میں نے کہا ضد یا رسول اللہ، ایک اور دیجئے مجھے فاطمہ کے لیے. بس اتنا کہا اور مسجد نبی میں اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خواب پورا ہو گیا، جاگ گیا. اب وضو وغیرہ کر کے سیدھا ایک خواب، میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا، خواب آپ دیکھو نا تو کبھی بھی اپنی فرشی حور کو مت بتانا، فرشی حور کو خواب مت بتانا. اس لیے کہ جذباتی ہوتی ہے، ان کے بعد لمبا چوڑا کوئی علم تو ہوتا نہیں ہے، وہ زبان سے نکلا وہ ہو جائے گا، بعد میں آدمی پریشان ہوتا ہے. کسی اچھے آدمی سے پوچھ لو جو عالم ہو، اس لائن کا ماہر ہو، اس کے پاس چلے جاؤ. لیکن بیوی کو کبھی مت بتانا، ٹھیک ہے؟ اور بیوی کو جا کر سنانا بھی مت کہ مولانا نے کہا ہے کہ عورت کے خواب مت سنانا. یہ کہنا ہی مت، ورنہ لڑائی ہوگی، میرا پالن پور آنا بند ہو جائے گا. کہہ رہے یار یہ مولوی تو ہمارا مخالف ہے. اب حضرت علی نے کسی سے خواب کا تذکرہ نہیں کیا. زمانہ تھا حضرت عمر کا، حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. اتفاق تھا کہ حضور نے فجر کی نماز میں سورت پڑھی تھی خواب میں، وہی سورت حضرت عمر پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے اور بیٹھے تو وہی لڑکی آئی جس کے خواب میں دیکھا تھا حضرت علی نے، کھجوریں لے کر. اور حضرت امیر المومنین یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہوں. چنانچہ حضرت عمر نے تقسیم کرنی شروع کی، 1 2 3 4. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی لائن میں تھا،
جب میری باری آئی حضرت عمر نے ایک کھجور دی تو میں نے کہا زد یا امیر المومنین، امیر المومنین ایک کھجور اور دیجئے۔ تو حضرت عمر میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ فرمایا رات کو تجھے حضور نے کتنی کھجوریں دی تھی؟ یہ حضرت عمر نے پوچھا۔ علی تو ایک کھجور اور مانگ رہا ہے، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کتنی کھجوریں دی تھی؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لو زادہ زدناک، لو زادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا، حضور نے ایک دی ہے میں دو کیوں دوں؟ تو حضرت علی کہتے تھے کہ امیر المومنین یہ خواب تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا، میں آیا، میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ لو زادہ زدناک، اب تقسیم کر رہے لو بھائی، اور ایک ہی جملہ کہہ رہے لو زادہ زدناک، لو زادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا، حضور زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا۔ ارے حضرت آپ کو خواب کہا کس نے؟ تو حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے اور یقین والا ایمان ہوتا ہے، حقیقی ایمان ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے۔ خواب تو نے دیکھا ہے، الہام مجھے ہوا ہے۔ تو کس کے دل میں الہام ہوگا؟ کچرے والے دل میں ہوگا بھائی، کچرے والے دل میں کچرے کا الہام ہوگا، اور پاک صاف دل میں پاک صاف الہام ہوگا۔ اس لیے دلوں کو صاف رکھو گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج کا میرا سبق کیا ہے؟ دل کی دنیا پاک صاف رکھو، بیوی کے ساتھ بھی بدگمانی نہیں، بیوی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو جاوے۔ اب آج کل شادیاں بہت ہوتی ہیں تو بہت دلہے ہوتے ہیں، مولے پور میں ہم نے 12 نکاح پڑھائے، کل راجستھان میں تھے وہاں نکاح پڑھائے، اور یہاں پر بھی نکاح ہے میرے خیال سے، آج ایک ہے کہ آج نکاحوں کا دور ہے یہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو، جب یہ کہو کہ میں نے اس کو قبول کیا، میں نے کہا جب تک 3 بچے پیدا نہ ہو جائے تو اس کو کرتے رہنا، اور جب 3 بچوں سے زیادہ بچے ہونے لگے تو ان کو کرتے رہنا، اور جب اور زیادہ بچے پیدا ہو جاوے تو پھر آپ کو کرتے رہنا، اور پھر زیادہ بچے پیدا ہو جاوے تو تو بیوی بن جانا، اس کو شوہر بنا دینا اور مر کے قبر میں چلے جانا۔ جھنجھٹ نہیں چاہیے، آپ سمجھیں گے نہیں؟ محبتیں رہتی ہے، میاں بیوی کے معاملات میں محبتیں رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھا۔ حضرت فاطمہ جب بھاگی آئی، حضرت میں بہت ناراض ہوں، ابو جی میں بہت ناراض ہوں، ابو جی میں بہت ناراض ہوں۔ ارے بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ ارے بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ اندر تو آ جا، گھر میں نہیں آؤں گی۔ حضرت عائشہ سمجھا رہی، ام سلمہ سمجھا رہی، حضرت فاطمہ بڑی ہیں، حضرت عائشہ چھوٹی ہیں۔ عمر میں حضرت فاطمہ جو ہے یہ بڑی ہے اور حضرت عائشہ جو ہے چھوٹی ہے، تو لیکن حضرت عائشہ کا مقام حضرت عائشہ کا مقام ہے حضور کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سمجھا رہے ہیں فاطمہ اندر آ کے تو بات کرو، میں اندر نہیں آؤں گی۔ پھر ہوا کیا ہے تو بتاؤ۔ یہ کہ مدینہ کی انصار کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نبی جو ہے اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرا کیا خیال نہیں رکھا یہ تو بتا، میں نے تیرا کیا خیال نہیں رکھا یہ تو بتا۔ اب حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اب 2-4 دن سے علی نے ایک جملہ کہنا شروع کیا ہے، فاطمہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے اور ابو جہل کی فلاں بیٹی سے کرنی ہے، یہ جملہ کہنا شروع کیا ہے حضرت۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا، وہ کہہ رہا ہے ایسا کہہ رہے ہیں علی، تو مجھے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تو ناراض ہو کر باہر کھڑے رہے، ہر چیز کا علاج تو ہے نا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اس زمانے میں جب مسجد میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا یہ کہتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ، سب لوگ آ گئے۔ حضرت علی کہتے میں نے سنا تو میں بھی چلا گیا۔ اب حضور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے۔ فاطمہ میری ہے، میں اس سے ہوں، یہ عورتوں کی جنت کی عورتوں کے سردارن ہیں، اس کے کوئی ستائے نہیں، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے۔ حضرت علی کہتے ہیں بیان میں نے سنا، میں سمجھ گیا ابو جہل کی بیٹی والی شکایت وہاں پہنچی ہے۔ ابو جہل جو خوبصورت تھا اور اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی، لیکن ایمان نہیں تھا، جہنم میں گیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فضیلت بیان کی حضرت فاطمہ کی. اب حضرت فاطمہ گھر پر گئی. حضرت علی نے دروازہ کھولا تو حضرت علی نے دروازہ کھولتے ہی کہا فاطمہ مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے تو شادی نہیں کرنی, تو ہی ہے تو ہے. حضرت فاطمہ نے کہا میرے ہوتے ہوئے شادی مت کرنا, میں جب مروں گی تمہاری منگنی کر کے جاؤں گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت فاطمہ نے انتقال پر حضرت علی سے کہہ دیا تھا فلاں لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ میں نے جوڑ دیا ہے اور میں نے وہاں بات کر لی ہے, تو میرے مرنے کے بعد شادی کر لینا, لیکن ایک شرط کے ساتھ, ایک رات اس کو دینا اور ایک رات جو ہے حسن حسین کو دینا. یہ شرط لگائی تھی حضرت فاطمہ نے, ایک رات اس کو دینا اور ایک رات حضور کے 2 پھولوں کو دینا, ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, برداشت کیا جاتا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب ایک ہدیہ دوں آپ لوگوں کو, 2 ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو, 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو, 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور 31 محل تیار ہوں گے انشاءاللہ, اور کوئی انکم ٹیکس والا ہمیں ستائے گا نہیں. دنیا میں 2 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے. روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ, اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. ایک بات تو یہ. دوسرا ہدیہ یہ مسجد ہے ہماری. دیکھو اس کے 4 کونے ہیں, 4 کونے, ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں. اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ, دن میں 1 مرتبہ, رات میں 1 مرتبہ, ہر کونے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. تو 4 مرتبہ دن میں ہو گیا, 4 مرتبہ رات میں ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جنات, جادو اور سحر, زہر, نظر, ان سب سے اللہ حفاظت کرے گا اور حلال مال و منال بھی اللہ بہت دے گا. اور یہ میں نہیں بتاتا, یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ سے کہتے تھے میرا مال تم دیکھ رہے ہو, کتنا مجھے مال دیا اللہ نے اور کتنی عزت دیے, میں کیا کرتا ہوں بتاؤں؟ فرماتا آؤ میرے گھر میں آؤ, میرے گھر میں آؤ. چاروں کونے بتاتے تھے. میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ چاروں کونوں کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہوں. 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا, پھر دوسری مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا, پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا, پھر چوتھی مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا. دم کرنا ہے, آپ کرو, بیوی سے کراؤ, بیٹی سے کراؤ, بچوں سے کراؤ. اس کے فضائل بہت, آیت الکرسی کا فضائل تو صحیح حدیث میں بہت ہے, لیکن یہ ترتیب عبد الرحمن ابن عوف کی تھی. اور کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے, مجھے اللہ نے الہام کیا ہے. تو ان کا جب انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا, اتنا سونا نکلا, اتنا سونا نکلا کہ سونے کو کاٹتے ہوئے کدالیاں بھی ٹوٹ گئیں. اللہ اتنا دے گا, کرو گے انشاءاللہ. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہر آدمی کہتا ہے یا جادو ہو گیا, یا نیند نہیں آتی, یا خواب آتے ہیں, یا بڑے پریشانی ہے. اب ادھر ادھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں, ادھر ادھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اور وہ عامل کیا کہتا ہے لال ڈورا لاؤ, کالی بکری لاؤ اور کالی مرغی لاؤ, اتنا پیسہ دو. ارے کائی کی کالی مرغی, کالا بکرا, لال ڈورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث دعائیں بتائی ہیں. مومن کا ہتھیار تو نام سنا ہوگا نا آپ نے. جب مومن کا ہتھیار نہیں آئی تو ایک ہمارے خاندان کی عورت ہے, اس کو کینسر تھا, تو بہت پریشان تھی بیچاری. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے اور یوں کہا تو بہت پریشان ہے, یہ تمہارے خاندان کی کتاب ہے, مولی یونس نے لکھی ہے, اس کو تم پڑھتی رہو, اللہ تمہارا کینسر دور کر دے گا. الحمدللہ مومن کا ہتھیار پڑھنے سے اس کا کینسر بھی دور ہو گیا. ابھی دادی بھی بن گئی, نانی بھی بن گئی, اور ابھی زندہ بھی ہے گی. اور مومن کا ہتھیار آئے ہوئے 15-20 سال ہو گئے. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. اس لیے مومن کا ہتھیار پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا, اب ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے کہ نہیں؟ دعوت کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے, پکنک کے لیے نہیں.
گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرنا۔ ہمارے کہاں اجتماع ہو رہا ہے؟ کالڑا میں ہو رہا ہے، کالڑا میں ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، حضرات آئیں گے، سارے ہمارے ساتھی آئیں گے، سب جگہ سے لوگ بھی پہنچیں گے بناس کاٹھا سے۔ تو آپ لوگوں میں سے کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھائیں تاکہ پھر ہم دعا کرا لیں۔ بتاؤ، دو تصویر اس میں نہیں ہے، جو ہو دے دو، یہ لے لو۔ معروف ابن محمد نذیر صاحب، آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے؟ نصرت، بڑا یاد ہے نام آپ کو، ماشاءاللہ، واہ۔ نصرت بنت عبد الکریم۔ عبد الکریم کون ہے؟ آپ کے چچا ہیں۔ تو ابا کہاں ہیں؟ اس کے لڑکی کا ابا کہاں ہے؟ لڑکی کے ابا کہاں ہے؟ عبد الکریم بھائی کہاں ہے؟ ارے کام پر لڑکی کے نکاح میں تو باپ کو ہونا چاہیے، مسئلے معلوم ہے کہ نہیں؟ باپ جو ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے پالنپور کے علاقے میں کیا ہے یار، اتنے مولوی ہیں، اتنے مفتی ہیں یہاں پر۔ آ جاؤ عبد الکریم بھائی، آپ کو رہنا چاہیے آگے، عجیب آدمی ہو یار۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ واہ 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 واہ۔ آپ کے صاحبزادی ہے، آپ نے اجازت لے لی ہے، برابر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی معروف ابن محمد نذیر صاحب، نصرت بنت عبد الکریم کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5786 روپیہ مہر کے عوض میں۔ آپ نے نصرت بنت عبد الکریم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تھوڑا زور سے کہو۔ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لکم واجمع بینکم ہدیہ لو۔ یہ 2 تسبیح آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، ایک تسبیح آپ کی ہے، ایک تسبیح آپ کی بیگم کی ہے، اور دونوں الگ الگ رنگ کے دے رہا ہوں تاکہ الجھو نہیں۔ تمہاری سے تمہاری سے ہماری سے تمہاری سے ہم جو کہ نا تو کہا پیر صاحب نے دی ہے، اور یہ کہ اس پر جو ہے جتنا ہو سکے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، چلتے رہنا۔ یہ میری تسبیح کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، 5 نام ہیں۔
اور اس برکتی تصویر نوٹیں بہت لائے گی پالمپور والوں کو آج کل نوٹوں کی بہت ضرورت ہے یہ نوٹیں حلال مال لائے گی انشاءاللہ یہ پکڑو آپ کے بعد ہاتھ لگانا بعد میں پہلے میری تصویر دینا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ لو سنبھال کے رکھو اللہ تعالیٰ بہت برکت دے عافیت کے ساتھ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کے فرما بردار بنا دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ پورے پالمپور والوں کو قبول فرما پورے پالمپور کے چمن کو آباد فرما پالمپور کے مردوں کو قبول فرما پالمپور کی عورتوں کو قبول فرما پالمپور کے بچے بچیوں کو قبول فرما پالمپور کی زمین کو قبول فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما پالمپور میں جن لوگوں نے محنتیں کی ہو تو ان کو قبول فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما اپنے فضل سے عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھائی میں سلام کروں سلام کا جواب دو مصافحہ نہیں کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ